یہ ہے وقت میڈیا۔ ACFC یعنی اسلم چشتی فرینڈ سرکل پونے کے زیر اہتمام 7 اگست 2025 کو دہلی کے غالب اکیڈمی میں آسمان سخن کا تابندہ ستارہ ڈاکٹر اسلم حنیف کی پہلی برسی کے موقع پر ایک آل انڈیا مشاعرے کا انعقاد کیا گیا۔ اس پروگرام کے کنوینر رہے ACFC یعنی اسلم چشتی فرینڈ سرکل پونے کے بانی مشہور و معروف شاعر اسلم چشتی۔ صدر علی وقار پروفیسر شیف الرسول کا کیا تعارف کرایا جا سکتا ہے، اس لیے کہ اساتذہ کا تعارف جو ہے وہ طالب علموں کے بس کی بات نہیں ہوتا ہے، لیکن ہمارے عہد کے جو اس وقت چند بڑے ناقدین ہیں اردو کے، جو ایک ہمارے درمیان سے ایک نسل ختم ہوئی ہے، اس کے بعد جو صف اول کے ایک دو ناقد ہیں، اس میں بڑا نمایاں نام ہے پروفیسر شیف الرسول صاحب کا۔ جامعہ ملیہ کے شعبہ اردو کے صدر رہے، اردو اکادمی سمیت اور ارجن سنگھ سینٹر جو ہے جامعہ کا، اس سمیت کئی اداروں کے سربراہ رہے۔ شاعری تو ظاہر ہے کہ پوری دنیا میں ان کی بہت ادب سے احترام سے سنی جاتی ہے، لیکن سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ ان کے ساتھ رہ کر یا جب وہ مشاعرے میں ہوتے ہیں تو یہ اندازہ نہیں ہوتا کہ ہم اتنی بڑی شخصیت کے ساتھ بیٹھے ہیں۔ جو ان کی خاکساری ہے، جو ان کا انکسار ہے، وہ ان کو اور بڑا بنا دیتا ہے۔ میں پروفیسر شیف الرسول صاحب سے گزارش کر رہا ہوں کہ آپ تشریف لائیں اور اپنی شاعری سے نوازیں، اور آخر تک بیٹھے رہنا بڑا مشکل ہوتا ہے، 5 گھنٹے سے مشاعرہ ہو رہا ہے، تو بڑا یوگدان ہے ان لوگوں کا ہمارے مشاعرے میں۔ محترم حاضرین، اسلم حنیف صاحب، یہ الیاس نوید گنوری صاحب، اسلم چشتی صاحب، یہ تینوں میرے چھوٹے بھائی ہیں، اور اسلم حنیف علی گڑھ میں بہت میرے پاس آتے رہے، مجھ سے ان کی ملاقات ہوتی رہی بارہا۔ انہوں نے بہت کام کیا ہے اور بڑا غیر معمولی کام کیا جس کا ذکر ہوا۔ وہ روزاں تھے، وہ شاعر تھے، اور وہ طبیب بھی تھے۔ یہ کہا جا سکتا ہے ان کے بارے میں کہ وہ لوگوں کے ڈاکٹر تھے اور ادب کے مریض تھے، اور تمام زندگی انہوں نے ادب کے ساتھ گزاری۔ کیا بات! اور بڑے مضامین انہوں نے مختلف موضوعات پر ادب کے لکھے، بڑے گہرے، بہت دلچسپ، بہت معنی خیز۔ اس کے علاوہ عروس پر جو ان کا کام ہے، جس پہ الیاس نوید صاحب نے روشنی ڈالی، وہ بڑا غیر معمولی ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں۔ اور چونکہ مجھے ان سے ذاتی طور پہ تعلق تھا، تو وہ آدمی بھی بہت نفیس تھے، بہت اچھے آدمی تھے۔ یہاں ابن قبل اکثر ان کا ذکر کرتے تھے۔ ان کو 1-2 بار دہلی میں بلایا بھی گیا، لیکن وہ دہلی آ نہیں سکے، کچھ بیمار بھی، طبیب تھے لیکن بیمار بھی رہتے تھے، تو وہ تمام مسائل تھے۔ لیکن یہ کہ ادب کا جو کام ہے اس کو انہوں نے بہت ہی غیر معمولی ذہانت اور لگن کے ساتھ کیا۔ اسی لیے اسلم چشتی صاحب نے ان کی یاد میں یہ محفل آج منعقد کی۔ اور دیکھیے، یہ جملہ اکثر لوگ بولتے ہیں، میں نے بھی کئی جگہ کہا ہے کہ جب ہم رفتگاں کو، اپنے جانے والوں کو یاد کرتے ہیں، تو دراصل اپنے زندہ ہونے کا ثبوت دیتے ہیں۔ تو وہی کام آج اسلم چشتی صاحب نے کیا ہے۔ میں ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور آپ تمام حضرات کو بھی۔ میں متفرق اشعار نہیں پڑھوں گا، بلکہ 2 غزلوں کے 5-5 شعر پڑھوں گا، ملاحظہ کیجیے۔ یہ مطلب ہے کہ نہیں ہے وعدہ فردہ پہ اعتبار، نہیں ہے وعدہ فردہ پہ اعتبار، نہیں یہ نقد عشق ہے، اس میں کوئی ادھار نہیں۔ واہ 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 واہ، کیا کہنے! نہیں ہے وعدہ فردہ پہ اعتبار، نہیں یہ نقد عشق ہے، اس میں کوئی ادھار نہیں۔ اور ملاحظہ کیجئے کہ جو نظریں ملتے ہی جھک جائیں، جو نظریں ملتے ہی جھک جائے، وہ نظر کیا ہے؟
واہ. جو نظریں ملتے ہی جھک جائے وہ نظر کیا وہ ہے؟ نظر کیا ہے، وہ تیر کیا ہے جو سینے کے آر پار. واہ 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 واہ. جو نظریں ملتے ہی جھک جائے وہ نظر کیا ہے، کیا کہنے کیا وہ کہنے. تیر کیا ہے جو سینے کے آر پار نہیں. ملاحظہ کیجئے کہ تمہیں ذرا سا بھی خوف خدا نہیں ہوتا، واہ. تمہیں ذرا سا بھی خوف خدا نہیں ہوتا. خوف خدا نہیں ہوتا. یہ کیسے کہتے ہو تم ہم سے بار بار نہیں. تمہیں ذرا سا بھی خوف خدا نہیں ہوتا. یہ کیسے کہتے ہو تم ہم سے بار بار نہیں. نہیں. اور ملاحظہ کیجئے کہ ابھی نہ جاگو میری خواب دیکھتی آنکھوں. کیا کہنے. زمانہ بھی آپ سامنے رکھیے اپنے کہ ابھی نہ جاگو میری خواب دیکھتی آنکھوں. ابھی حیات کا ماحول خوشگوار نہیں. خوشگوار نہیں بلکہ سازگار نہیں. ابھی نہ جاگو میری خواب دیکھتی آنکھوں. واہ. ابھی حیات کا ماحول سازگار نہیں. اور یہ شعر بھی سن لیجئے کہ سبھی کے حصے میں ہاں بھی نہیں بھی ہے لیکن. واہ 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 واہ. سبھی کے حصے میں ہاں بھی نہیں بھی ہے لیکن ہمارے حصے میں آئے ہیں بے شمار نہیں. واہ 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 واہ. سبھی کے حصے میں واہ 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 واہ. بہت شکریہ. سبھی کے حصے میں ہاں بھی نہیں بھی ہے لیکن ہمارے حصے میں آئے ہیں بے شمار نہیں. اور یہ دیکھیے شعروں کا کاروبار بھی ہوتا ہے. کچھ لوگ بیچتے ہیں کچھ لوگ خریدتے ہیں. تو شعر کہا جاتا ہے، شعر لکھا نہیں جاتا. واہ. لکھا تو کہنے کے بعد جاتا ہے. تو میں نے اس میں شعر کہنا نہیں شعر لکھنا استعمال کیا. اسی رعایت سے ملاحظہ کیجئے کہ بکاؤ شعر جو لکھتے ہیں وہ کیا جانے. واہ. بکاؤ شعر جو لکھتے ہیں وہ کیا جانے. یہ کار فکر و تخیل ہے کاروبار نہیں. واہ واہ واہ. بکاؤ شعر جو لکھتے ہیں وہ کیا جانے. یہ کار فکر و تخیل ہے کاروبار نہیں. مقطع سنیے کہ نظر بچا کے گزر جاؤں گا مگر شہ پر. نظر بچا کے گزر جاؤں گا مگر شہ پر. نظر بچا کے گزر جاؤں گا مگر شہ پر. نہ مڑ کے دیکھنے پر میرا اختیار. واہ 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 واہ. نظر بچا کے گزر جاؤں گا مگر شہ پر. نہ مڑ کے دیکھنے پر میرا اختیار نہیں. اور یہ 5 شعر اور ہیں کیا کہنے میں پیش کر. دیکھیے مسئلہ ہے، حالانکہ یہ غزل بہت پرانی ہے لیکن پڑھی لے گی، شاید ایک آدھ بار کہیں پڑھی ہو. جی ارشاد فرمائیں. مطلب یہ ہے کہ دن تو کہتا ہے میرے ہاتھ میں کیا رکھا ہے. دل تو کہتا ہے میرے دل تو کہتا ہے میرے ہاتھ میں کیا. دن تو کہتا ہے میرے ہاتھ میں کیا رکھا ہے. خواب سے پوچھیں گے اب رات میں کیا رکھا. خواب سے پوچھیں گے اب رات میں کیا رکھا ہے. اور یوں بھی کہہ سکتے ہیں اسے کہ رات کہتی ہے میرے ہاتھ میں کیا رکھا ہے. رات کہتی ہے میرے ہاتھ میں کیا رکھا ہے. خواب سے پوچھیں گے اب رات میں کیا رکھا ہے. اور ملاحظہ کیجئے کہ ہار کر ایک جہاں جیت لیا ہے میں نے. واہ 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 واہ. ہار کر ایک جہاں جیت لیا ہے میں نے اور وہ پوچھتے ہیں مات میں کیا رکھا ہے. واہ واہ واہ. ہار کر ایک جہاں جیت لیا ہے میں نے اور وہ پوچھتے ہیں مات میں کیا رکھا ہے. شعر خاص طور پر ملاحظہ کیجئے کہ آنکھ اطراف کے جادو سے نکلتی ہی نہیں. آنکھ اطراف کے جادو سے نکلتی ہی نہیں. شہر کہتا ہے مضافات میں کیا رکھا. آنکھ اطراف کے جادو سے نکلتی ہی نہیں. شہر کہتا ہے مضافات میں کیا رکھا ہے. اور ملاحظہ کیجئے کہ پہلے وہ جان تو لیں میرے غنیموں سے مجھے. واہ. پہلے وہ جان تو لیں میرے غنیموں سے مجھے مل ہی جائیں گے ملاقات میں کیا رکھا. واہ 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 واہ. پہلے وہ جان تو لیں میرے غنیموں سے مجھے مل ہی جائیں گے ملاقات میں کیا رکھا ہے.
اور پھر بھی لمحات میں صدیوں کو گنوا دیتے ہیں، واہ، پھر بھی لمحات میں صدیوں کو گنوا دیتے ہیں، جانتے ہیں کہ عنایات میں کیا رکھا ہے، واہ، پھر بھی لمحات میں صدیوں کو گنوا دیتے ہیں، جانتے ہیں کہ عنایات میں کیا رکھا ہے۔ اور کوئی ہنگامہ ہو، شوخی ہو، شرارت ہو، کوئی ہنگامہ ہو، شوخی ہو، شرارت ہو، کوئی اس شرافت کی خرافات میں کیا رکھا ہے؟ کوئی ہنگامہ ہو، شوخی ہو، شرارت ہو، کوئی اس شرافت کی خرافات میں کیا رکھا ہے؟ اور ہجر میں کیسے تجسس کی ہے دنیا آباد، کیا کہنے ہیں، ہجر میں کیسے تجسس کی ہے دنیا آباد، وصل کے رقص طلسمات میں کیا رکھا ہے؟ ہجر میں کیسے تجسس کی ہے دنیا آباد، وصل کے رقص طلسمات میں کیا رکھا ہے؟ اور وہ گلی ہے، وہ ہے پیپل، وہ ہے پتھر چھپر، وہ گلی ہے، وہ ہے پیپل، وہ ہے پتھر چھپر، چھوڑو ماضی کے نشانات میں کیا رکھا ہے؟ وہ گلی ہے، وہ ہے پیپل، وہ ہے پتھر چھپر، چھوڑو ماضی کے نشانات میں کیا رکھا ہے؟ بہت شکریہ حضرات، اور میں ایک بار پھر آپ سب کی طرف سے بھی، اپنی طرف سے بھی اسلم صاحب کو، اسلم حنیف کو یاد کرنے پر مبارکباد پیش کرتا ہوں اور ان کا شکریہ پیش کرتا ہوں۔ بہت شکریہ۔ ڈاکٹر وسیم راشد صاحبہ اظہار تشکر کے لیے تشریف لائیں۔ آپ سبھی حضرات کا بہت بہت شکریہ۔ بہت زمانے بعد میں نے یہاں اس ہال میں آخر وقت تک 1 بج رہا ہے اور آپ سبھی یہاں پر تشریف فرما ہیں۔ پہلی بار مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ واقعی میں دلی ابھی بھی سخن فہم لوگوں سے سونی نہیں ہوئی ہے۔ زوردار تالیاں بجائیے آپ اپنے لیے۔ بہت شکریہ آپ سبھی حضرات کا، اتنی اچھی شخصیات یہاں پر موجود ہیں۔ ہمارے بھائی مشتاق انصاری موجود ہیں، عارف دلوی صاحب موجود ہیں، اور دوسرے بہت اہم لوگ اور شعراء تو ہیں یہاں پر۔ تو میں سبھی کا بہت شکریہ ادا کرتی ہوں اور شعراء حضرات سے درخواست کرتی ہوں اسٹیج پر فوٹو کے لیے تشریف لے آئیں۔ بہت بہت شکریہ۔ کہاں آنسوؤں کی سوغات ہوگی، نئے لوگ ہوں گے، نئی بات ہوگی، مسافر ہیں ہم بھی، مسافر ہو تم بھی، کسی موڑ پر پھر ملاقات ہوگی، پھر ملیں گے۔ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے شہر کے مشاعرے وقت میڈیا کور کرے تو آپ ہم سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ ہمارا کانٹیکٹ اور واٹس ایپ نمبر ہے 9997640286۔ پھر کسی شہر سے کسی اور مشاعرے کو آپ تک پہنچائیں گے۔ میں شفیق خان، وقت میڈیا کے لیے